اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین کتاب التجارہ میں الفصل العاشر غالباً پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، فی بیع الثمار، جس کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ کل ہم لوگ پڑھ چکے تھے اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ یجوز بیع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات وما يجز او يخرط جزة وجزات وخرطة وخرطات۔ آج ہماری بات ہوگی یہاں سے ويجوز استثناء حصة مشاعة او نخلا او شجرا معينا او ارطالا معلومة۔ ويجوز استثناء حصة مشاعة، کہہ رہے ہیں جائز ہے کہ جب کوئی چیز آپ بیچیں کہ آپ اس میں سے ایک عام حصہ الگ کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ غلام علی کا باغ ہے، غلام علی نے اپنا باغ شارب کو بیچا لیکن کہا یہ 5 آم نہیں، 5 آم کے علاوہ سارا بیچ رہا ہوں، تو انہوں نے 5 آم کے پیڑ کیا کر لیے، الگ کر لیے، کہا یہ ہمارے گھر کے کام آئیں گے، ہمارے بچے کھائیں گے۔ اور آپ کہیں کہ آدھا باغ بیچ رہا ہوں آدھا نہیں بیچ رہا ہوں، 3 حصہ بیچ رہا ہوں 1 حصہ نہیں بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، سارے پیڑ تمہارے لیکن یہ والا پیڑ کا پھل صرف اور صرف میرا، اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں۔ اس طرح سے الگ اگر کرتے ہیں کہ یجوز استثناء حصۃ مشاعہ، مشاعہ کہتے ہیں عام جو مشہور ہو، جیسے 1/4 آدھا، یہ سب کیا ہے، پونا، یہ سب کیا ہے، مشہور ہے کہ نہیں ہے، یہ عام حصے ہیں جو شہرت یافتہ ہیں۔ او نخلن، یا کہے یہ والا کھجور کا پیڑ نہیں باقی سب تمہارا۔ او شجرن معینن، شارب نے کہا یہ انار والا پیڑ نہیں دوں گا۔ او رطلا معلومہ، یا وزن کے اعتبار سے کہیں کہ جتنا پھل نکلے گا 20 کلو میرا باقی تمہارا، صحیح، تو ہم نے 20 کلو کیا کر دیا، بیچنے سے الگ کر دیا، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنْ خَاصَتْ سَقَطَ مِنَ السُّنْيَا بِحِسَابِهِ، کہا مولانا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں، فَإِنْ خَاصَتْ، خاصت سے مراد فَإِنْ فَسَدَا، فَسَدَا، خاصت مولانا فرقان، فَسَدَا فاسد ہونا کسی چیز کا، خراب ہونا۔ فَإِنْ خَاصَتْ، پھل ہو گیا خراب، مثلا کیا کہا تھا غلام علی نے کہ پورا باغ نہیں آدھا بیچوں گا آدھا نہیں، پتا چلا آدھے باغ میں خرابی نکل آئی، پھلی سارے کیا ہوئے، خراب، کیڑے پڑ گئے، بغل میں بھٹے کی چمنی تھی اس سے کیا ہوا، سب داغدار ہو گئے، کام کے نہیں ہے، سب میں گدھوں نے اور طوطوں نے کیا کر دیا ہے، ٹھوٹ مار مار کے خراب کر دیا، کھا لیا ہے، کیا کریں گے، ہوتا ہے کہ نہیں پھلوں کے ساتھ ایسا۔ تو کہہ رہے ہیں خاصت، فَإِنْ خاصت، اگر خراب ہو جائے، سقط من السنیا، تو جو انہوں نے الگ کیا ہے صحیح ہے، اس میں سے کیا ہو جائے گا، سنیا پڑھیں گے اس کو، کیا پڑھیں گے، سنیا، یعنی جو آپ نے مستثنا کیا ہے وہ اس میں سے بھی کم ہو جائے گا، بے حساب ہی، اسی حساب سے۔ مثلا آپ نے کہا تھا جو پھل ٹوٹے گا 1/4 میرا، تو پھل ٹوٹنا تب پتا چلا 100 کلو، نکلا کتنا، 75 کلو، تو آپ کا بھی حصہ اسی میں سے کیا ہو جائے گا، اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے آپ نے کہا 100 کلو تو مجھے چاہیے ہی چاہیے، اور بعد میں ہوا کتنا، 150 کلو، باقی کیا نکل آیا، خراب، کہا پھر 150 کا آدھا ہوگا، نہ کہ آپ کو 100 دیا جائے گا۔ بے حساب ہی، یعنی جتنا سڑا ہے اسی حساب سے دوسرا حصہ بھی کیا ہوگا،
جو اس نے استثناء کیا ہے، الگ کیا ہے، وہ بھی کم ہو جائے گا. والمحاقلۃ حرام. محاقلہ ایک نمبر کی کیا ہے؟ ای بیع السنبلی، ٹھیک ہے، بحب منہ وہی من الحقل بمعنى الزرع. مولانا والمحاقلۃ حرام. گیہوں، چاول، جو کو آپ کس میں بیچیں؟ اس کے سنبل میں بیچیں، حرام ہے. ایک ہے کہ پوری کھیتی بیچیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ بیچ رہے ہیں اناج، اور بیچیں کیا؟ اس میں بیچیں کہ جس میں کیا ہے؟ ابھی خوشے ہیں اس کے. یعنی محاقلہ حقل سے ہے. حقل کس کو کہتے ہیں؟ کھیت کو. کھیت میں اناج موجود ہے، اناج ابھی باہر نہیں آیا ہے. بھائی بیچا کس پہ جاتا ہے؟ وزن پہ. گیہوں آپ بیچ رہے ہیں، چاول بیچ رہے ہیں، ابھی نکل کے باہر ہی نہیں آیا ہے. کیسے کہیں گے کہ بھائی 5 کلو میرا، 10 کلو بیچا میں نے، 20 کلو بیچا، 100 کلو بیچا. وَكَذَا الْمُزَابَنَةُ، ٹھیک ہے، مزابنہ کہتے ہیں. نمبر 2 پہ آئیے حاشیے پہ، ای بیع تمر النخل بتمر منہ. ٹھیک ہے، کہ کسی پیڑ، کھجور کے پیڑ کی کھجور کو بیچنا اسی پیڑ کی کھجوروں کے بدلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کھجور کے پیڑ ہے، اس کے آپ نے، جیسے آم کا پیڑ ہے، آم کے پیڑ کے پھل بیچ دیا آپ نے، اور قیمت جو لگائی آپ نے اس کے بدلے میں جو لی وہ اسی پیڑ سے دے، چلے گا؟ نہیں. صحیح، اس کو قیمت کیا دینی ہوگی؟ اس کو بولیں گے مزابنہ. ای بیع تمر النخل بتمر منہ. یعنی کھجور کو کھجور کے بدلے بیچ دیں، آم کو آم کے بدلے بیچ دیں. وَيَجُوءَهَا إِلَّا الْعَرِيَّةُ. عریہ کس کو کہیں گے مولانا؟ 3 نمبر کے حاشیے پہ آئیے. وَهِيَ النَّخْلَةُ يَشْتَرِيهَا صَاحِبُ الدَّارِ بِخَرْصِهَا تَمَرًا كَمَا فِي الْقَوَاعِدِ. دیکھیے مولانا، عریہ لکھ لیں. جیسے کسی کا پیڑ کسی کے گھر یا زمین میں ہو، زمین کسی کی، پیڑ کسی کا، اس کو عریہ کہیں گے. تو اگر ہم اس پیڑ کے پھل کو کسی دوسرے پیڑ کے پھل سے بیچیں تو جائز ہے. مثلا فرقان نے علی اصغر کا گھر خریدا، اس میں پیڑ ہے، وہ پیڑ علی اصغر نے استثناء کر دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ پیڑ نہیں دوں گا، باقی گھر تمہارا ہے. ہلو، تو کیا ہے، اب انہوں نے استثناء کر دیا تھا، کس نے؟ بھنگور نے. اب بھنگور کیا کریں، اس پیڑ کے پھل کو کسی دوسرے پیڑ کے پھل سے بیچ دیں. مثلا تمہارا کہیں اور ہے، تم کو بھئی یہ والا تم رکھ لو، مجھے اس کا دے دینا، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
وَيَجُوزُ أَن يَتَقَبَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ. ہاں مولانا، وَيَجُوزُ أَن يَتَقَبَّلَ، جائز ہے کہ قبول کرے، احد الشریکین، دو پارٹنروں میں سے ایک، ٹھیک ہے، بحصۃ صاحبہ، اپنے ساتھی کے حصے کا، بوزن معلوم، کسی وزن معلوم سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ چراغ و فرقان کسی پیڑ میں پارٹنر تھے. ایک پیڑ بک رہا تھا 5,000 روپے کا، چراغ نے اور فرقان نے 2,500 روپے ڈال کے وہ پیڑ لے لیا. تو اب اس پیڑ پہ جو اگے گا آدھا فرقان کا آدھا چراغ کا. چراغ بولے ایسا ہے کہ فرقان سے کہ تم اپنا حصہ بھی مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں فلاں چیز اتنے کلو دیتا ہوں. صحیح، کیونکہ میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، کام ہے، تو ہمارے گھر کام آ جائے گا، تم کچھ اور لے لو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَجُوزُ أَن يَتَقَبَّلَ، جائز ہے کہ وہ قبول کرے، احد الشریکین، دونوں پارٹنروں میں سے کوئی ایک، بحصۃ صاحبہ، اپنے ساتھی کا حصہ، بوزن معلوم، ایک معلوم وزن سے. آپ بیچ دیں یا لے لیں اس حصے کو، اس کے بدلے میں کچھ دے کے. ہاں مولانا، شوف آخر عبارہ، ومن مر بثمرۃ نخل لا قصدا. ہاں مولانا، من مر، جو گزرے، ٹھیک ہے، بثمرۃ نخل، کھجور، پھلدار کھجور کے پیڑ کے نیچے سے، یا کسی بھی پھل کے پھلدار پیڑ کے نیچے سے، لا قصدا، ارادے کے ساتھ نہیں مولانا. ہاں، جیسے امرود کا پیڑ ہے، پتا چلا غلام علی جان بوجھ کے گیا تاکہ وہاں جائے امرود کھانے. ایک ہے کہ غلام علی وہاں سے گزر رہے تھے، راستے میں پیڑ ان کو نظر آیا. جاز ان یاکلا، تو ان کے لیے جائز ہے کہ اس میں سے کھائیں. من غیر استصحاب، بنا ساتھ لے جائے، جیب میں بھرنا نہیں ہے، جھولا بھرنا نہیں ہے. من غیر استصحاب، استصحاب یعنی ساتھ میں رکھنا، بنا ساتھ میں لیے ہوئے. ولا اضرار، اضرار سے مراد معلوم کیا ہے؟ اضرار سے مراد ہے اتنا نہ کھائے کہ جس کا پیڑ ہے اس کو نقصان ہو جائے. اضرار یعنی اتنا نہ کھائے کہ سامنے والے کو کیا ہو؟ ضرر پہنچے. باقی آپ تھوڑا بہت، بھائی ایک انسان کتنا کھائے گا؟ ایک کھا لے گا، دو کھا لے گا، تین کھا لے گا، تو کہا اتنا اس کے لیے کھانا جائز ہے. لیکن یہ اسی کے لیے جو ادھر سے گزر رہا ہو، جان بوجھ کے جانے والا نہیں. پتا چلا کہ فرقان و علی اصغر نکل گئے، چلے آپ چل کے آج کھا کے آتے ہیں، تو جائز نہیں ہے. آپ کہیں سے جا رہے ہو، راستے میں کوئی پیڑ آپ کو نظر آئے، اس سے آپ کھا سکتے ہیں. لیکن ہاں نہیں، چلو بچوں کے لیے بھی لے جائیں، امی بھی کھا لیں، ابا بھی کھا لیں. صحیح، فری کا ہے، کہاں سے جا کے لیں گے، بہت مہنگا ہے مارکیٹ میں، تو جائز نہیں ہے. لے جانا جائز نہیں ہے، اور اتنا کھانا بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو سامنے والے کو کیا ہو جائے؟ نقصان ہو جائے. کبھی پتا چلا کہ قافلہ جا رہا ہے، صحیح ہے، پورا قافلہ 100 آدمیوں کا ہے، اب وہ کھانے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا اس کا؟ ہاں، یہ کس کے لیے ہے؟ ایک آدھ آدمی کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین.